اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب بھی ان سے کوئی فحاشی والا کام ہو جاتا ہے یا اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، کوئی بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، وہ ڈنگے کی چوٹ بھی نہیں جی کر لیا دیکھی جائے گی، نہیں، یا وہ بڑا اس پہ فخر نہیں ہے، ذکر اللہ، استغفر اللہ یا رب یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا رب یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یا اللہ میں پھسل گیا، یا اللہ تو دیکھ رہا تھا میں نے گناہ کر دیا، ہاؤ از اٹ پاسبل، میں نے کیا، واٹ ہیپنڈ، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، سر سجدے میں گرا دیتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، یا رب تبت الیک، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، اور پھر وہ جانتے ہیں کہ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ گناہ کون معاف کر سکتا ہے، اور یہ اللہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ گناہ معاف کون کر سکتا ہے، اور ان کو پتہ ہے اللہ کے نیک بندوں کو کہ یا رب ہم تیرے در کے علاوہ کس در پہ جائیں، ہر در ہی بند ہے سوائے تیرے در کے، ایک تو ہی ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تو نے گناہ معاف نہ کیا تو کون سا مائی کا لال ہے جو گناہ معاف کر دے، کوئی نہیں ہے، صرف تو ہی ہے۔ اور پھر اس اسٹیٹمنٹ کو انڈرلائن کر لیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مگر وہ بار بار اصرار نہیں کرتے اپنے گناہوں پہ، وہ بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ نہیں کرتے، وہ بچتے ہیں اس سے، پھر وہ کوشش کرتے ہیں، وہ اسٹرگل کرتے ہیں، یس ایک دفعہ ریلیپس ہو سکتا ہے، دو، لیکن بار بار نہیں، اصرار نہیں کرتے اس پہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں پھر وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جس نے توبہ کی، اور توبہ کے بعد ایک شرط ہے نیک اعمال کیے، یعنی وہ نیکی کی طرف آ گیا، ٹرو ریپینٹنس از چینج بیہیویئر، اس نے اپنا بیہیویئر چینج کیا اور دین کی طرف آ گیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اس کا جو ہے نا یعنی وہ ایکسیپٹ کی جائے گی توبہ، یہ ہے سچی ایکسیپٹنس آف توبہ۔ کنڈیشن کیا ہے؟ پاسٹ سینس پہ پریشانی، مطلب ندامت، شرمندگی۔ دوسری چیز امیجیٹ لیونگ آف سینز، فوراً سے چھوڑ دینا، حرام ریلیشن شپ ہے توڑ دینا، بریک اپ کر دینا، شراب پیتے ہیں چھوڑ دینا، سود لے رہے ہیں چھوڑ دینا، امیجیٹ لیونگ آف سینز، اینڈ ارادہ کرنا کہ آئندہ کبھی نہ کریں۔ یہ تین شرائط ہیں حقوق اللہ میں، اور چوتھی ایڈ کر لیں حقوق العباد میں، جس کا حق مارا اس کا حق ادا کرنا، جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا کرنا۔ ذکر خیر سے تصبہ فار شیئرنگ دا نوٹس، الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ سکسth quality، quickly very quickly انشاءاللہ، والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ they don't testify falsehood، وہ باطل کی گواہی نہیں دیتے، وہ باطل کو پروو نہیں کرتے، وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما، and when they pass through ill speech، کوئی فضول چیز ہو رہی ہے، فضول باتیں ہو رہی ہیں، مروا کراما، they pass it with dignity، they leave it with attitude، یعنی with style، leave it۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ they don't participate in celebrations of non-Muslims، they don't do it، they don't celebrate Halloween، they don't celebrate Christmas، they don't celebrate Valentine's Day، they don't go to places where music is being played and where there is disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے۔ سو جو مسلمان ہیلووین منا رہے ہیں اور کرسمس منا رہے ہیں اور ویلنٹائنز منا رہے ہیں، اس انفیریٹی کمپلیکس میں کہ آج کا ہی دن ہے محبت کے اظہار کا، بھائی ہمارا تو روزانہ ہی محبت کے اظہار کا دن ہوتا ہے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، اپنی ماں سے، روزانہ ہی مسلمان ایسے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رومانٹک بندہ اور کائنات نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم نے بتایا بہت دفعہ۔ سو ڈونٹ سیلیبریٹ سچ فلتھ اسٹف، بی a Muslim with confidence، own your دین، don't be into inferiority complex کہ کیا ہے جی دیکھ لیں کر لیتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، وہ عید مناتے ہیں، وہ قربانی کرتے ہیں، ہم لوگ ایسے کیوں ہو گئے؟ سو موونگ آن، 7th quality، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ بڑی کمال کی آیت ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں یا جب ان کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، they don't fall upon them deaf and blind، وہ نظریں نہیں پھیرتے، یعنی وہ ان کو ایسے نہیں سمجھتے کہ کوئی عام بات ہوئی ہے، نہیں، they take it very seriously،
they pay heed to it, they paid attention and they ponder upon it کہ میرا رب کا کلام ہے. مومن تو کون ہے؟ مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب بھی اللہ کا ذکر آتا ہے ان کا دل کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں ان کو اباسیاں نہیں آتی، ان کو نیند نہیں آتی، وہ بور نہیں ہوتے. زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نماز پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں اس کو. یعنی صرف نماز پڑھتے نہیں، یعنی قائم کرتے ہیں. قائم کا مطلب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. and there is a lot of it. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ان کو دیا گیا ہے. یہ کون ہے؟ یعنی جو اللہ کی آیات پہ ان کے دل ہل جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے. اور اللہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو ہیں سچے مومن، یہ ہیں حق والے مومن، یہی تو مومن ہے. اور کون مومن ہے پھر؟ لہم درجات عند ربہم، ان کے بڑے بڑے درجات ہوں گے. ومغفرہ، اور ان کی مغفرت ہوگی. وہ رزق ان کو کریم، اور ان کو ایسا رزق دیا جائے گا جو آج تک کسی کو نہیں دیا گیا. They value Allah's word. They have deep love for Allah Jalla wa Ala. And they don't fall heedless to the Quran or the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And they don't prefer scientific evidences or logic more than Allah's word. They understand that logic is beneath Allah subhanahu wa ta'ala. Science is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is the God of science. یعنی سبحان اللہ، ہم اس دور میں، اس سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے دور میں، نو ڈاؤٹ جس کے بہت فائدے بھی ہیں، اس سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اس دور میں ہم اتنے مینٹل سلیوری کا شکار ہو گئے ہیں کہ کوئی چیز اگر سائنس سائنٹیفکلی پروو نہ کرے اور ہماری لاجک میں سمجھ نہ آئے تو وہ ہے ہی نہیں. حالانکہ مومنوں کی تو شان ہی وہ ہوتی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں. اگر ہر چیز سائنٹیفکلی پروو ہو جائے تو پھر آپ کو میرا ایمان کہاں گیا ہے؟ یعنی ہمارے ایمان کا کیا فائدہ؟ تو بات یہ کہ یس وی ناٹ لائک ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ کہ ہم لوگ بالکل سوچتے نہیں ہیں. وہ یوز آر لاجک ان سینسز، بٹ جہاں پہ بات آ کہ اللہ اور اس کے نبی کی اور وہ اوتھینٹک ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا ود آل دا سائنٹیفک پروفس وی ہیو کہ یہ یعنی سائنٹیفک طریقے سے صحیح حدیث کو پروو کرنے کے جو طریقے ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ the fiqh of hadith and asma rajal and jarh wa ta'dil، جس سے پروف ہوتی ہے کہ حدیث صحیح ہے. when they know the hadith is right they say سمعنا واطعنا، yes sir we hear and obey.